محسن، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ میں بس ابھی آئی۔ میں نے تیزی سے محسن کو دیکھ کر کہا، جو ناشتہ کرنے کے بعد اب اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنا آفس بیگ اٹھا رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ رک گیا، جبکہ میں اب اپنے کمرے میں آ کر اپنا حجاب سیٹ کرنے لگی اور پھر 5 منٹ کے بعد اپنا پرس اٹھا کر تیزی سے نیچے آئی۔ اگلے 5 منٹ میں محسن کی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آفس کے لیے رواں دواں تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظریں ونڈ سکرین کے پار جمی تھیں، پر میں نے گہرا سانس بھر کر اپنی نظریں واپس کھڑکی سے باہر جما دی اور آتے جاتے نظارے دیکھنے لگی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب میں نے اپنے بہنوئی محسن کی چوری پکڑی ہو، لیکن میں کبھی بھی کچھ کہہ نہیں پائی، کیونکہ جب بھی میں اسے دیکھتی وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا۔ اکثر میں اکیلی ہی آفس آتی جاتی تھی۔ کبھی کبھار جب دیر ہو جاتی مجھے محسن کے ساتھ آنا جانا پڑتا تھا، جس میں کافی ناخوش تھی، اور اس کی وجہ صرف محسن تھا، جو رشتے میں تو میرا بہنوئی تھا مگر گندی نظر کا مالک تھا۔ وہ لڑکیوں پر گندی نظر رکھتا تھا اور یہی اس کی فطرت تھی۔ سارے راستے میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آفس پہنچ کر اپنے کیبن میں پہنچ گئی اور اپنا کام سنبھالنے لگی۔ میں اپنے بہنوئی محسن کے آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ مجھے اس کی ایک عادت بے حد بری لگتی تھی کہ وہ نظر باز تھا اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنا اپنا فرض سمجھتا تھا، لیکن وہ تھا بے حد۔ کل میں اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، مگر دیر کافی ہو جانے کی وجہ سے میری بہن نے رات کو مجھے یہیں پر روک لیا کہ صبح یہیں سے آفس چلی جانا، جس کی وجہ سے آج مجھے محسن کے ساتھ آفس جانا پڑا تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھ کر فائل چیک کر رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنے کیبن میں آتے دیکھ کر چونکی کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کوئی اور تھا۔ میرا ایک کام کر دو گی؟ اس نے التجائی انداز میں پوچھا۔ ہاں کہو، میں نے الجھ کر پوچھا کہ پہلے کبھی وہ یوں میرے پاس اپنا کوئی کام لے کر نہیں آئی تھی۔ اس پر سر محسن کے سائن چاہیے ہیں، اگر تم کروا کے لا دو تو، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ گہرا سانس بھر کر اس کی التجا اور منت کا سارا پس منظر سمجھ گئی۔ وہ یقیناً محسن کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ محسن آفس میں موجود ہر لڑکی پر گندی نظر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہر لڑکی اس کے سامنے جانے سے گھبراتی اور ڈرتی تھی۔ وہ یہاں سے نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ یہ اس کا روزگار تھا، اور نوکری اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں تھی جو وہ نخرے کر کے یہ کمپنی چھوڑ کر کہیں اور نوکری کر لیتی۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ باقی سب پر بھی ترس آیا۔ فائل، میں نے اتنا کہہ کر اس سے فائل لی اور پھر محسن کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اجازت لے کر میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایک فائل پر جھکا اسے پڑھ رہا تھا۔ میں نے بنا کوئی تہمید باندھے اس کے سامنے فائل رکھی اور اسے سائن کرنے کا کہا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے فائل کو پڑھے بنا سائن کر دیے، تو میں اس کی خود پر جمی نظروں پر ناگواری محسوس کرتی ہوئی تیزی سے فائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مجھے محسن پر تاؤسا آتا تھا، اور وجہ اس کی گندی نظریں تھیں جو وہ ہر لڑکی پر رکھتا تھا۔ محسن میرا بہنوئی تھا، میری بڑی بہن کا خاوند۔ وہ بے حد امیر تھا، مگر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی عیاش، حسب پرست انسان تھا۔ میری بہن کی اور اس کی شادی خالصتاً ارینج میرج تھی، جو دونوں گھرانوں کی رضامندی سے کروائی گئی تھی۔ ہاں، محسن بے حد ہینڈسم اور خوبصورت تھا، وہیں میری بہن بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ دیکھنے والے انہیں چاند اور سورج کی جوڑی کہتے تھے، اور ان کا یہ کہنا کچھ بیجا بھی نہ تھا۔ ہماری مالی حیثیت محسن سے کم تھی، ہم اس کی طرح امیر نہیں تھے، مگر پھر بھی محسن نے میری بہن کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا، جسے ان کی شادی سے پہلے ہم اس کی اعلیٰ ظرفی ہی سمجھے تھے۔ محسن کے گھر میں اس کی 2 بہنیں ہی تھیں، جنہوں نے اس کی شادی میری بہن سے کروائی تھی۔ شادی شدہ اور بال بچوں والی تھی، اور ان کا محسن کے گھر کم ہی آنا جانا تھا۔ ان کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس کے بعد وہ تینوں بہن بھائی ہی رہ گئے تھے، اور محسن اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہماری ماں حیات، جبکہ بابا کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے اور میری بہنوں سے بڑے تھے، اور انہوں نے جنرل سٹور ڈالا ہوا تھا۔ دونوں بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات بھی کافی زیادہ تھے۔ میری بہن نیلم کی شادی محسن سے ہونے سے پہلے میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، میں نے فنانس پڑھا تھا۔ محسن اور نیلم کی شادی کے 2 سال بعد میں نے محسن کے آفس میں اس کے کہنے پر جاب شروع کر دی تھی،
تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں حصہ ڈال سکوں۔ محسن ہم سب کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتا تھا۔ شادی کے شروع کے 2 سالوں میں نیلم بھی بے تحاشا خوش رہتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ناخوش رہنے لگی۔ نیلم اور مجھ میں صرف 1 سال کا ہی وقفہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی آپ جناب یا آپی باجی کا تکلف نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اس چیز کا کبھی برا منایا تھا۔ اور محسن بھی نیلم کا ہم عمر ہی تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ نیلم اپنے غم کی وجہ کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، یا شاید بتانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں نے زبردستی اس سے پوچھ لیا، جس پر اس نے بتایا کہ محسن ایک حسن پرست اور گندی نظر رکھنے والا شخص ہے۔ وہ نظر باز ہے اور دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ نیلم کو ذرا ذرا سی بات پر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نیلم کے منہ سے ساری حقیقت سن کر میں دم بخود رہ گئی تھی، اور فوری طور پر یہ بات اپنی ماں کو بتانی چاہیے، مگر نیلم نے روک دیا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں، کیونکہ امی پھر پریشان ہو جائیں گی۔ پریشان ہونے سے ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، اور ویسے بھی اب ان کا ایک بیٹا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ گھر والوں پر کھلے اور گھر والے اسے محسن سے الگ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے بیٹے سے باپ چھن جائے گا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا باپ کے بغیر زندگی گزارے، اور باپ کی کمی کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی خلا رہ جائے۔ محسن کی بہنیں سب کچھ جانتی تھیں، مگر ہر بار میری بہن نیلم کو ہی صبر کی تلقین کرتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور محسن بھی ہر برائی کو چھوڑ دے گا، اور وہ اس کی بیوی ہے تو ذرا اسے سنبھالے۔ اس سے شادی اس لیے تو کروائی تھی کہ وہ سنبھل جائے، سدھر جائے، جس پر نیلم چپ کر کے رہ جاتی تھی۔ یعنی لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے یا بھائی کی شادی کروا دیں گے تو وہ سدھر جائیں گے؟ جو انسان اپنی ماں بہنوں سے نہیں سنبھلا اور سدھرا، وہ بیوی کو کس خاطر میں لائے گا؟ وہ بگڑا ہوا شخص شادی کر کے سنبھلتا یا سدھرتا تو نہیں، لیکن اگلی لڑکی کی زندگی ضرور خراب کر دیتا ہے۔ اور یہی حال محسن کا بھی تھا، جو شادی کے بعد بھی نہیں سدھرا تھا، بلکہ اب بھی نظر باز اور حسن پرست تھا، جو میری خوبصورت اور سگڑ بہن کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے مارتا پیٹتا تھا، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ محسن کے کیبن سے باہر آنے کے بعد میں اپنی سوچوں سے باہر آئی، اور پھر کام میں مصروف ہو گئی کہ اس شخص کو سوچنا خود کو ڈپریشن میں دھکیلنے کے برابر تھا۔ شام کو میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے۔ ایک رات میں بیٹھی آفس کی کوئی فائل دیکھ رہی تھی، جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف نیلم تھی، جو بے تحاشا رو رہی تھی اور مجھے اس کے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں کچھ پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر وہ رو کیوں رہی ہے؟ کہیں محسن نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر دیا؟ الٹے سیدھے خیالات کو جھٹک کر میں نے اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، مگر وہ مجھے گھر آنے کا کہہ کر فوراً سے فون بند کر گئی۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا بات ہوگی جو وہ یوں زارو قطع رو رہی تھی۔ امی کی طبیعت خراب تھی، ان کو یہ بتاتی تو وہ مزید پریشان ہو کر اپنی طبیعت مزید بگاڑ لیتی۔ تبھی میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلی اور ٹیکسی لے کر نیلم کے گھر جا پہنچی، لیکن جب میں اس کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ میرا بہنوئی محسن بے ہوش پڑا ہوا تھا اور نیلم پاس ہی کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو اس نے روتے ہوئے لا علمی کا اظہار کر دیا، جس پر میں بے حد پریشان ہو گئی، اور پھر اس کے اور ڈرائیور کے ساتھ مل کر محسن کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں اسے جلد ہی ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا، جہاں اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا، اور نیلم بے حد پریشان تھے، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ مسئلہ سنگین ہے۔ اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا تھا۔ میں روتی ہوئی نیلم کو تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آئی۔ تیزی سے اس کی طرف لپکی، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑی پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے میری بہن کے کان میں کچھ بولی، جس پر میری بہن غصے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا، جس پر میں ہکا بکا رہ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور ڈاکٹر نے میرے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑا۔ میں سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ڈاکٹر سے فائل پکڑ کر مجھے دی۔ میں نے جیسے ہی فائل کھول کر پڑھی تو میرا دل بند ہونے لگا اور میرا رنگ اڑنے لگا، کیونکہ اس فائل میں جھوٹ لکھا تھا کہ میں 3 دن سے اپنے بہنوئی محسن کے ساتھ گائنی ڈاکٹر کے چکر لگا رہی ہوں، اور رپورٹ کے مطابق میں ماں بننے والی تھی، اور باپ کے خانے میں محسن کا نام لکھا ہوا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بہن نیلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے،
میرا محسن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں یہاں آئی ہوں۔ روتے ہوئے اپنی صفائی دی مگر میری بہن نے غصے میں ایک اور تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہ آئی اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہوئے؟ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، یعنی اس نے ڈاکٹر کی بات اور اس فائل پر یقین کر کے مجھے غلط مان لیا تھا۔ یہ فائل آپ کے پاس کیسے آئی؟ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اچانک چونک کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ نے وہ فائل میری بہن نیلم کو دکھائی تھی۔ مسٹر محسن کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ چیک اپ کے لیے میرے پاس آ رہے تھے، آپ مجھے کیسے بھول سکتی ہیں؟ مسٹر محسن نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس بچے کے لیے راضی نہیں ہیں اور اسے ضائع کرنا چاہتی ہیں، مگر محسن ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اسے بھی مار سکتی ہیں، اور دیکھ لو آج تم نے اسے زہر دے دیا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا تو جہاں میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا وہیں نیلم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہ فائل لے کر چلی گئی، جبکہ میں نیلم کو سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میرا محسن سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے اسے زہر دیا ہے، چاہے تو میرا چیک اپ کروا لو۔ میری بات پر نیلم نے مجھے دھکا دیا اور بولی، تم اپنے خریدے ہوئے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جھوٹ بول دو گی، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نیلم کی بے اعتباری پر دنگ تھی، جسے اپنی سگی بہن پر یقین نہیں تھا، بھی تب جب وہ میرے بارے میں ہر بات جانتی تھی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، تبھی گھر چلی آئی۔ مگر یہ سوچ ضرور میرے دماغ میں آئی تھی کہ یہ سب کیوں کیا اس ڈاکٹر نے، اور محسن کو زہر کس نے دیا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آفس کی کسی لڑکی کا کام ہے، پھر کو وہ ان کو تنگ بھی بہت کرتا تھا، اور ہر لڑکی ہی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی۔ یقیناً آفس میں ہی کسی نے اسے بدلہ لینے کے لیے زہر دے دیا ہوگا۔ میں یہی سب سوچتی سوچتی گھر پہنچ گئی تھی، مگر گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا کہ محسن ہسپتال میں ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی کھل جاتی، اور پھر نیلم کی طرح میرے بھائی بھابیاں اور ماں بھی مجھے ہی غلط سمجھتی۔ میں اس مسئلے کا حل سوچتی سوچتی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ میری بے گناہی اب محسن کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں صبح جا کر آفس جانے کے بجائے ہسپتال پہنچ چکی تھی، تاکہ دیکھ سکوں محسن کو ہوش آیا یا نہیں۔ نیلم ہسپتال میں نہیں تھی، بلکہ گھر گئی تھی، جہاں اس کا بیٹا اکیلا تھا۔ میں سیدھا محسن کے کیبن میں گئی، مگر وہ بے ہوش تھا۔ سے میں آفس پہنچی اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ محسن کی سیکرٹری سے پوچھا کہ اس نے کل کیا کیا کھایا تھا، اور اسے وہ سب کچھ دیا تھا۔ جواباً سیکرٹری نے اپنا نام لیا تھا، کیونکہ محسن کو لنچ چائے کافی سب کچھ دینے کی سیکرٹری کی ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے سیکرٹری سے ہر طرح سے سوال پوچھا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ سیکرٹری نے اسے زہر نہیں دیا تھا، جس پر میں پریشان ہو گئی کہ آخر پھر اسے زہر کس نے دیا۔ لیکن پھر میں چونک اٹھی، شاید اسے زہر کسی نے دیا ہی نہیں، اور وہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہو تاکہ مجھے پھنسا سکے اور نیلم کی نظروں میں برا بنا سکے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں واپس ہسپتال چلی آئی، جہاں آ کر پتہ چلا کہ محسن کو ہوش آ چکا ہے اور نیلم اپنے بیٹے کے ساتھ کینٹین تک گئی ہے، جس کو وہ ہسپتال میں ہی لے آئی تھی۔ میں محسن کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہ زرد سا چہرہ لیے ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھے ایک پل کو اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ سچ مچ میں بیمار لگ رہا تھا، جس کے ایک بازو پر کینولا لگا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل جب مجھے اس ڈاکٹر کے محسن کے حوالے سے لگائے بے بنیاد الزام یاد آئے تو میرے ترس پر نفرت اور غصہ حاوی ہو گیا، اور میں تن فن کرتی اس کے سامنے پہنچی اور نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے نکاہت بھرے لہجے میں پوچھا تو مجھے مزید غصہ آیا کہ مجھ پر تہمت لگوا کر وہ کتنے سکون میں تھا۔ وہ ڈاکٹر کیا بکواس کر رہی ہے تمہارے اور میرے بارے میں؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی اور بہنوں ہی سمجھا ہے، مگر تم نے اس رشتے کو مذاقی بنا کر رکھ دیا ہے، مجھے میری بہن کی نظروں سے گرا دیا، میرے اور اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کروا کر۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے اتنا گھٹیا بدلہ لیا مجھ سے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، کیونکہ میں خود پر ضبط نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کچھ دیر ناسمجھی سے مجھے دیکھتا رہا، مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے، جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، مگر میرا غصہ مزید بڑھتا رہا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے سکوں جو تم نے آفس میں سب کے سامنے میری کی تھی، نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو مجھے اچانک 1 مہینے پہلے کی وہ شام یاد آئی۔ اس دن شام کے وقت میں گھر جانے کے لیے نکلنے لگی
کہ مجھے جلدی اپنے گھر جانا تھا، جب اچانک میری نظر محسن پر پڑی۔ وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس لڑکی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ آفس میں کافی لوگ تھے جس کی محسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں غصے سے تمتماتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی اور اس سے اس کی حرکت کے بارے میں باز پرس کرنے لگی، جس پر سب لوگ جمع ہونے لگے، مگر میں بنا رکے اس کی بے عزتی کرتی رہی کہ وہ ایک گندی نظر رکھنے والا مرد ہے جس کو اپنی بیوی اور بچے کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ باہر منہ مارتا پھرتا ہے۔ محسن نے مجھے روکنے کی کافی کوشش کی، مگر میں نے اپنا سارا غصہ اس پر اور اس کی سیکرٹری پر نکالا، جبکہ آس پاس کھڑے سب لوگ طنزیہ انداز میں مسکراتے تماشا دیکھ رہے تھے۔ محسن کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا، مگر میں چپ نہ ہوئی، بلکہ اس کی بے انتہا بے عزتی کرنے کے بعد اسے نام مرد تک کہہ دیا۔ عورت کی عزت کی پرواہ نہیں۔ اس دن وہ سب سنتا رہا۔ سیکٹری نے جاب چھوڑ دی اور اس نے نئی سیکٹری رکھ لی جو ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد بھی محسن کا وہی وتیرہ تھا، لیکن اس دن مجھ سے کچھ نہ کہا جس پر مجھے حیرت تھی، مگر ایک مہینے بعد اس نے اس بات کا بدلہ میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر لیا تھا۔ اپنی بہن کی نظروں میں گر گئی تھی۔ یعنی تم نے مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اس ڈاکٹر سے اتنا گندا جھوٹ بلوایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا، تو محسن نے اقرار کر لیا کہ اس نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس ڈاکٹر کو 2 لاکھ روپے دے کر یہ سب کرنے کو کہا تھا تاکہ میں بدنام ہو جاؤں، اسی انسان کے نام کے ساتھ جسے میں گھٹیا سمجھتی ہوں، اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے زہر کھا کر بیمار ہونے اور موت کے منہ میں جانے کا جھوٹا ناٹک بھی کر لیا۔ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو تم؟ میں نے حیرانی سے کہا تو محسن نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ یہ ناٹک نہیں، بلکہ اسے سچ میں زہر دیا گیا ہے اور وہ موت کے منہ سے بال بال نکلا ہے۔ اس نے اس لیڈی ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ وہ زہر کھانے کا ناٹک کرے گا، اور تب وہ ڈاکٹر وہ فائل نیلم یعنی کہ میری بہن کو دے گی، جس سے نیلم مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اسے سچ میں کسی نے زہر دیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اسے زہر آخر دیا کس نے تھا؟ اس کی سیکٹری شریف تھی جس کی محسن سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر آخر تمہیں زہر دیا کس نے؟ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میرے ساتھ جو کیا اس سے قطع نظر مجھے اس کی جان کی فکر تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی بھری جوانی میں میری بہن بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ یتیم۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی، اور جتنا میں سوچتی جا رہی تھی میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ محسن کے چہرے پر یاست اور اداسی کے ڈیرے تھے جس کی وجہ میں سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب میرے کیے برے عمل کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یا شاید وہ بیماری کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا۔ نہیں، یقیناً یہی بات تھی، ورنہ اسے میرے ساتھ کیے اس کھیل پر کیوں غم ہوتا؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک اپنے پیچھے سے آنے والی مانوس آواز پر میں چونک اٹھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بہن نیلم کی تھی۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا جو گالوں پر ڈھیروں آنسو لیے روتی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ جن نے بھی اسے اچنبے سے دیکھا۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ محسن کو زہر میں نے دیا تھا کیونکہ میں اسے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ روتی ہوئی بول کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، جبکہ یہ حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی، جگہ سے ہل بھی نہ پائی، اور میری طرح ساکت تو محسن بھی رہ گیا تھا کہ خود سے دب کر رہنے والی اپنی بیوی نیلم سے اس نے اس چیز کی توقع نہیں کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، اور کیوں؟ میں شوق سے پوچھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو مافیا، میں نے تم پر شک کیا۔ ڈاکٹر نے تمہارے اور محسن کے بارے میں جو کہا، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں پر اور اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ سب دیکھ کر میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے تمہیں غلط سمجھ بیٹھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص کتنا بڑا نظر باز اور جھوٹا ہے۔ نیلم نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے آخر میں نفرت سے محسن کو دیکھ کر کہا، تو محسن نے سر جھکا لیا، ایسے جیسے اس بات کا پچھتاوا ہو کہ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نیلم کو دیکھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم نے محسن کو زہر کیوں دیا نیلم؟ میں نے وہ سوال پوچھا جو میرے ذہن میں کل بلا رہا تھا۔ یہ اچھا انسان نہیں تھا مافیا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس نے مجھے شہزادی کی طرح ٹریٹ کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کا دل مجھ سے بھرتا، یہ غیر لڑکیوں سے تعلق رکھنے لگا، دیدہ دلیری سے غیر لڑکیوں کو تارتا
اور میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ میں اگر اس سے باز پرس کرتی تو یہ مجھ پر ظلم کرتا، مارتا پیٹتا اور نڈھل کر دیتا۔ میں اس سے باز پرس نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کو بھائیوں کو بتاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں طلاق نہیں چاہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ سدھر جائے گا، لیکن یہ نہیں سدھرا، اور پھر میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو بغیر باپ کے نہیں پالنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اس شخص کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ یہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ لیکن پرسوں اس کو میں نے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ یہ کسی گائنی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے تعلق ہے جو گائنی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ میری برداشت کی اب حد ہو گئی تھی۔ میری زندگی برباد کر کے یہ خوشیاں منا رہا تھا۔ اگر میں طلاق لیتی تو میرے بیٹے پر برا اثر پڑتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خلا رہے۔ تبھی میں نے اسے مارنے کا سوچا۔ طلاق یافتہ ہوتی تو لوگ تانے دے دے کر جینا حرام کر دیتے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں بیوہ ہو جاتی، لوگوں کے تانے نہیں ہمدردی ہی ملتی۔ تبھی میں نے اسے چائے میں زہر ملا کر دے دیا کہ اب میں اس شخص کے مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن پھر جب ڈاکٹر نے تمہارے اور محسن کے بارے میں وہ سب کہا تو مجھے لگا یہ سچ ہے، اور وہ تمہارے حوالے سے ہی گائنی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں طیش میں آ گئی اور تم پر شک کیا۔ مجھے معاف کر دو مافیا۔ نیلم نے روتے ہوئے ساری بات بتا کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر کے گلے سے لگا لیا، جس پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اور تم مجھے طلاق بھیج دینا۔ اب میں مزید زمانہ کیا کہے گا اس سے ڈر کر گھٹ گھٹ کر تمہارے ساتھ جینا نہیں چاہتی۔ اب تم جس بھی لڑکی پر نظر رکھو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ تو سوچنا بھی مت کہ میری بہن کے ساتھ جو تم نے کرنے کی کوشش کی اس پر میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ چلو معافیا۔ نیلم نے محسن کی طرف پلٹ کر غصے بھرے لہجے میں کہا، اور پھر میرے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ محسن ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ گھر میں سب کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا، سوائے اس بات کے کہ محسن نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور سب نیلم کے ساتھ تھے کہ اب جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ بیٹا وہ ساتھ ہی لے آئی تھی۔ 3 دن بعد ہی محسن کے ہمارے گھر میں چکر لگنے شروع ہو گئے۔ وہ معافیا مانگتا، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا اور نیلم کو ساتھ لے جانے کا کہتا، مگر نیلم کی نہ ہاں میں نہ بدلی، جس پر محسن بد دل ہونے لگا اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ نیلم کو لگا کہ اب اسے طلاق دے دے گا، لیکن وہ 1 مہینے تک ہمارے گھر نہ آیا، نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس کی خبر لی۔ میں نے اس کے آفس کی جاب چھوڑ دی تھی۔ تبھی مجھے بھی کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن 1 مہینے بعد ہمارے ہوش اڑ گئے جب اس کا وکیل کچھ کاغذات لے کر گھر آیا۔ محسن نے اپنی ساری جائیداد، جس میں گھر کاروبار، کچھ پلاٹس اور دکانیں تھیں، سب کچھ نیلم کے نام کر دیا تھا کہ اب وہی اس جائیداد کی مالک ہے، چاہے تو محسن کو کچھ دے یا نہ دے۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ محسن نے ایک خط بھی بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ اب اس کے پاس دوسری لڑکیوں پر نظر رکھنے، ان کو امپریس کرنے اور ان پر لٹانے کو دولت نہیں، اور بے شک نیلم اسے کبھی پھوٹی کوڑی بھی نہ دے، بس وہ اس کی زندگی میں واپس لوٹائے اور طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اب جو نیلم چاہے گی وہی ہوگا، اور وہ کبھی اسے کوئی دکھ نہیں دے گا۔ اس سب کے بعد ہم سب کا دل پسیج گیا تھا۔ اگر وہ محسن کو ایک موقع دے دیتی تو شاید وہ سنبھل اور سدھر جاتا، ورنہ وہ ضد میں آ کر مزید بگڑ جاتا۔ ہم سب کے سمجھانے کے بعد وہ مان گئی اور پھر محسن کے پاس واپس چلی گئی۔ محسن سچ میں سدھر گیا تھا، جس کی ہمیں بے حد خوشی تھی کہ دیر آید درست آید۔